ریئل الیکٹرکس چینل میں خوش آمدید دوستو۔ ڈائریکٹ سولر انورٹر میں آپ نے اس طرح کے کیپیسٹر دیکھے ہوں گے۔ یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کی ویلیوز کس طرح نکالنا ہے، یعنی کتنے انورٹر اور سولر پینل کے ساتھ کتنے مائکرو فیرڈ کے کیپیسٹر ہمیں لگانے ہوں گے، تو ان سب پر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو دوستو، جب اے سی وولٹیج کو ڈی سی میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو آؤٹ پٹ پر جو ہمیں وولٹیج ملتا ہے تو وہ اس قسم کا ہوتا ہے، یعنی زیرو سے ہائی اور ہائی سے پھر زیرو اور دوبارہ زیرو سے ہائی اور اس طرح اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، یعنی پلسیٹنگ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو خالی جگہ ہے، یعنی جس میں وولٹیج نہیں ہوتی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے آؤٹ پٹ کے پلس اور مائنس کے درمیان ہم کیپیسٹر کو لگا لیتے ہیں، جس سے یہی پلسز ختم ہو جاتے ہیں اور آؤٹ پٹ پر ہمارے پاس جو وولٹیج ہوتا ہے وہ تقریباً ہموار ہو جاتی ہے اور ہمیں ہموار ڈی سی ملتی ہے۔ سیم اسی طرح سولر پینل کی جو آؤٹ پٹ کرنٹ ہے وہ کانسٹنٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس سولر پینل ہے، یہ پورا سسٹم ہے، یعنی 8 سولر پینل سیریز میں لگے ہوئے ہیں 580 واٹ، اور اس کی جو آؤٹ پٹ ٹوٹل وولٹیج ہے وہ 340 وولٹ ہے۔ تو کسی بھی وقت سورج جس حالت میں ہوگا اسی حساب سے اس کی ایمپیر مستقل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 9 بجے ہے اور اس وقت یہ 3 ایمپیر پروڈیوس کر رہا ہے، یعنی اس میں 3 ایمپیر کی کیپیسٹی ہے۔ تو 3 ایمپیر سے کم ہم اس پر کوئی بھی لوڈ لگا سکتے ہیں، لیکن اگر 3 ایمپیر سے ہم اس پر لوڈ زیادہ کرتے ہیں تو اس کی آؤٹ پٹ وولٹیج یہ جو 340 وولٹ ہے وہ تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس پر مزید لوڈ ڈالیں تو آؤٹ پٹ وولٹیج 150 وولٹ تک بھی گر سکتی ہے۔ اگر آؤٹ پٹ ایمپیر کو ہم 3 ایمپیر کے رینج کے اندر رکھیں تو یہ وولٹیج معمولی کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، 5-6 وولٹ، اس سے زیادہ اس میں فرق نہیں آتا۔ تو اس ڈی سی وولٹیج کو ہم جب اے سی میں کنورٹ کرتے ہیں تو جس طرح میں نے پہلے بتایا، اب یہاں پر یہ ہمارے پاس وولٹیج ہے اور یہ کرنٹ ہے، یعنی وی اور آئی۔ تو آئی ہمارے پاس کانسٹنٹ ہے۔ اب جب اس کو ہم اے سی میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اے سی وولٹیج یہاں پر 0 ہے اور یہاں پر میکسیمم ہے۔ اس طرح اے سی کرنٹ یعنی آؤٹ پٹ لوڈ کرنٹ بھی یہاں پر 0 ہوگی اور یہاں پر میکسیمم ہوگی۔ تو اگر اس کرنٹ کو ہم سیدھا یہاں پر کھینچیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 3 ایمپیر ہمارے پاس، یہ جو 3 ایمپیر ہے یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے، لیکن آؤٹ پٹ لوڈ جو ہے وہ 0 ہے، یعنی 0 ایمپیر ہے۔ تو جیسے جیسے ایمپیر بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس 3 ایمپیر کیپیسٹی آلریڈی موجود ہے، تو 3 ایمپیر میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آؤٹ پٹ اے سی سائیکل جیسے ہی 3 ایمپیر سے آؤٹ پٹ لوڈ بڑھتی ہے تو ہمارے پاس جو سولر پینل کی آؤٹ پٹ کرنٹ ہے وہ کانسٹنٹ ہے، تو آؤٹ پٹ ایمپیر کی یہ جو سائیکل ہے یہ پھر نہیں بنتی بلکہ یہ بالکل فلیٹ ہو جاتی ہے، اور ہمارے پاس یہاں پر جو انرجی ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور یہاں پر جو ہمیں سائیکل کی جو شیپ ہے جو ہمیں برقرار رکھنا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے ان پٹ کے ساتھ یہ جو سولر پینل ہے یہاں پر کیپیسٹر کو لگایا جاتا ہے۔ اب یہاں ہوتا کیا ہے کہ اس پوائنٹ پر یعنی آؤٹ پٹ لوڈ یعنی آؤٹ پٹ ایمپیر جو جب 0 ہو، یعنی آؤٹ پٹ اے سی سائیکل پر جب لوڈ 0 سے گزر رہی ہو تو جو ایمپیر ہوتا ہے ان پٹ سے وہ سارے اس کیپیسٹر میں اسٹور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی یہ کیپیسٹر جو ہم ڈائریکٹ سولر انورٹر میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ ایمپیر بڑھتے ہیں تو کچھ کرنٹ یہاں پر لوڈ کو شفٹ ہوتا ہے اور کچھ کیپیسٹر میں آتا ہے۔ اس طرح جب آؤٹ پٹ ایمپیر 3 ہو جاتی ہے اور ان پٹ سولر کی ایمپیر بھی 3 ہو تو کیپیسٹر کو کرنٹ جانا بند ہو جاتی ہے اور سارا کرنٹ لوڈ کو گزرنے لگتا ہے۔ لیکن جو ہی لوڈ ایمپیر بڑھتی ہے
تو جو اضافی ایمپیر درکار ہوتے ہیں وہ کیپیسٹر سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی یہ کیپیسٹر جو آؤٹ پٹ لوڈ ہے اور آؤٹ پٹ اے سی ہے اس کو برقرار رکھنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے اور یہ فلٹریشن کا کام بھی کرتا ہے. تو اس طرح ہمارے پاس جو سولر پینل سے آؤٹ پٹ ایمپیر ہے اور آؤٹ پٹ اے سی لوڈ کی جو ایوریج ایمپیر ہے وہ سیم ہوتی ہے. اب اگر کیپیسٹر کی ویلیو کم ہو تو آؤٹ پٹ جو اے سی سائیکل ہے اس کی ویو میں پھر بگاڑ پیدا ہوگی. اگر زیادہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کی جو کم سے کم ویلیو ہے تو اس کو کس طرح نکالنا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم جو اے سی سائیکل ہے اس کی ٹائمنگ کو نوٹ کرتے ہیں. یہاں پر جو اے سی سائیکل ہوتا ہے ہمارے گھروں میں زیادہ تر 50 ہرٹز فریکوینسی استعمال ہوتی ہے. تو 50 ہرٹز فریکوینسی میں جو ایک پورا سائیکل ہوتا ہے وہ 20 ملی سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے. تو آدھا سائیکل 10 ملی سیکنڈ کے لیے ہو گیا. تو اس آدھے سائیکل میں یہ والا پورشن یہ اوپر ہوتا ہے اور یہ نیچے. تو ہمارے پاس یہ جو پورشن ہے وہ تقریباً 5 ملی سیکنڈ کے لیے بنتا ہے. یعنی جو زیادہ تر چینجز ہوتے ہیں وہ اس 5 ملی سیکنڈ کے لیے ہوتے ہیں. یعنی ہمیں کیپیسٹر کی اتنی ویلیو درکار ہوگی کہ وہ 5 ملی سیکنڈ کے لیے پل کرنٹ جو جتنا کرنٹ آؤٹ پٹ کے لیے درکار ہو وہ دے سکے. فرض کریں ہمارے پاس 8 سولر ہیں 600 واٹ کا. تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل 4800 واٹ بنتے ہیں. جب سورج میکسیمم ہو تو یہ ہمارے پاس 4800 واٹ بنتے ہیں. آپ کو وہی 5 ملی سیکنڈ یاد رکھنا ہے. یعنی اس کو ہم فارمولے میں استعمال کریں گے. آپ کے پاس جو بھی سولر پینل ہو اور جتنے واٹ کا ہو وہی واٹیج آپ نے نکالنا ہے. یہ ہمارے پاس 8 سولر پینل ہے 600 واٹ کا مثال کے طور پر. تو 8 سولر پینل 4800 واٹ کے بن گئے اور یہ میکسیمم واٹیج ہے. یعنی یہ وہ واٹیج ہے جو سورج مکمل پاک ہو اور بالکل سولر پینل کے سامنے ہو 90 ڈگری پر ہو. اب یہ 4800 واٹ کے سولر پینل ہے یعنی 4800 یا 4.8 کلو واٹ کا سسٹم ہے. تو ہمارے پاس جو انرجی ہے تو ہمارے پاس اس سسٹم میں 5 ملی سیکنڈ کے لیے جو انرجی کیپیسٹی ہے یعنی 5 ملی سیکنڈ کے لیے یہ جو بھی انرجی ہمیں دیتا ہے وہی ہم نے نکالنا ہے. تو 4800 ملٹیپلائی بائی 5 ملی سیکنڈ 24 جولز. اچھا 5 ملی سیکنڈ کے لیے ہمیں 24 جولز انرجی دیتا ہے. اب کیپیسٹر کو کم سے کم اتنی ویلیو کا ہونا چاہیے کہ یہ 24 جول انرجی کو 5 ملی سیکنڈ کے لیے فراہم بھی کرے اور سٹور بھی کرے. یعنی 5 ملی سیکنڈ کے لیے سٹور کرے اور 5 ملی سیکنڈ کے لیے فراہم کرے. اور وہ بھی اس طرح کہ اس کی جو وولٹیج ہے وہ ڈاؤن بھی نہ ہو. یعنی میکسیمم وولٹیج سے 10-15 وولٹ ڈاؤن ہونا چاہیے, اس سے زیادہ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ کیپیسٹر پر جب ہم لوڈ ڈالتے ہیں تو اس میں جب سٹور انرجی ہوتی وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وولٹیج بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو وولٹیج کی کمی ہے تو یہ سلوپ زیادہ نیچے نہیں جانا چاہیے. یہ صرف اور صرف میکسیمم وولٹیج کی 10-15 تک جانا چاہیے. مثال کے طور پر 8 سولر پینل ہے, اس کی آؤٹ پٹ وولٹیج 340 وولٹ بنتی ہے. تو جب 5 ملی سیکنڈ کے لیے اس پر 4800 واٹ لوڈ لگا ہو اور یہ ڈسچارجنگ کنڈیشن میں ہو تو 340 وولٹ سے 310 وولٹ تک اس کیپیسٹر کی وولٹیج آنی چاہیے, اس سے زیادہ کم نہیں ہونی چاہیے. اس کا فارمولہ بھی میں نے نکال لیا ہے. ہمارے پاس جو کیپیسٹر میں انرجی سٹور کرنے کا فارمولہ ہے اور W = 1/2 CV² جولز. یہ سی کیپیسٹنس ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 220 UF لکھا ہوتا ہے یعنی 220 مائکرو فیراڈ. یہ کیپیسٹر کی ویلیو ہے سی. V² یعنی جو وولٹیج جب ہم کیپیسٹر کو چارج کرتے ہیں یہ والا وولٹیج آپ نے نہیں لینا ہے, یہ 450 وولٹ آپ نے نہیں لینا ہے.
یہ اس کی بریک ڈاؤن وولٹیج ہے۔ کیپیسٹر کو جس وولٹیج پر ہم چارج کرتے ہیں وہی وولٹیج آپ نے لینا ہے اور اس پر اسکوائر ڈالنا ہے۔ تو اس سارے فارمولے سے ہمیں کیپیسٹر میں اسٹور انرجی ملتی ہے۔ اب ہمارے پاس 8 سولر پینل کی جو میکسیمم وولٹیج ہے 8 سولر، وہ 344 وولٹ بنتی ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں W یعنی انرجی معلوم ہے 24 جول ایکول ٹو، یہ تو کانسٹنٹ ہے۔ C ہمیں نامعلوم ہے V اسکوائر۔ اب یہاں پر دو ویلیوز ہم ڈالیں گے، V تو یہی لینا ہے 344 وولٹ، 344 اسکوائر۔ اگر ہم صرف V کو اس فارمولے میں ڈالیں یعنی 1/2C 344 اسکوائر، تو ہمیں C کی جو ویلیو ملتی ہے وہ وہی ملے گی جو 0 سے لے کر 344 وولٹ تک سارا انرجی اسٹور کرتا ہے، وہی ہمیں ملے گا۔ ہمیں وہی انرجی نہیں چاہیے، ہمیں جو دو وولٹیجز کے درمیان گیپ ہے یعنی 344 وولٹ، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 10-15% سے کم نہیں ہونا چاہیے جب یہ ڈسچارجنگ کنڈیشن میں ہو، تو 344 وولٹ سے جب ہم 15% مائنس کریں یعنی 344 مائنس 15%، تو ہمارے پاس 292 بنتے ہیں۔ اب 344 اور 292 وولٹیج ان دونوں کے درمیان جو انرجی بنتی ہے تو وہ 24 ہونا چاہیے۔ تو اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے یا اس کو نکالنے کا فارمولہ یہ ہے کہ W is equal to 1/2C V1 اسکوائر مائنس V2 اسکوائر۔ V1 ہمارے پاس 344 اور V2 ہمارے پاس 292، تو W ہمیں معلوم ہے 24 equal to 1/2 344 اسکوائر مائنس 292 اسکوائر۔ اب جس طرح الجبر اور میتھ میں ہوتا ہے ساری ویلیو کو ادھر ادھر کر کے اس C کو نکالنا ہے، تو ہمارے پاس جو C ہے وہ 1451 مائکرو فیراڈ، یعنی اس دو کو ختم کر کے یہاں پر لینا ہے اور اس ساری ویلیو کو یہاں پر درج کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس صرف C بچتا ہے اور C کی ویلیو 1451 مائکرو فیراڈ آتی ہے۔ یعنی کیپیسٹنس معلوم کرنے کا سمپل فارمولہ یہ ہے کہ واٹس ڈیوائیڈڈ بائی 100 ہول ڈیوائیڈڈ بائی VPV اسکوائر، یعنی جو سولر پینل کی وولٹیج ہے مائنس VPV مائنس 15%، یعنی واٹس ڈیوائیڈڈ بائی 100 ہول ڈیوائیڈڈ بائی VPV اسکوائر مائنس VPV مائنس 15% اسکوائر، یعنی میکسیمم ویلیو اور جو ایکسیپٹڈ لو ویلیو ہے یہ وہی دو ویلیوز ہے، تو ہمیں C ملے گا۔ اب یہ منیمم ویلیو ہے، یعنی کم سے کم یہ ویلیو ہمیں سولر پینل میں جو 4800 واٹ ہوگا اس میں اس کو لگانا پڑے گا۔ مثال کے طور پر یہ 330 ویو کیپیسٹر ہے، تو ہمیں اس طرح کے 5 کیپیسٹر 4 کو اگر ہم لگائیں تو یہ تھوڑا کم بنتا ہے، تو کم سے کم اس کو 5 لگانا پڑے گا۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یار اس انورٹر میں 4 کیپیسٹر لگے ہیں، اس میں 2 لگے ہیں، یہ کمزور ہے۔ تو اس سارے فارمولے سے آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ کیپیسٹر کا کردار کیا ہے۔ اچھا، کیپیسٹر استعمال کے ساتھ اس کی ویلیو پر اثر پڑتی ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کم ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے 1451 مائکرو فیراڈ کی بجائے 3000 UF، یعنی جو ویلیو یہاں پر نکل گیا اس سے ڈبل ویلیو کے کیپیسٹر ہم لگا لیتے ہیں۔
اس ویلیو سے زیادہ کسی بھی قسم کی ویلیو کے کیپیسٹر آپ لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ کیپیسٹر کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کی ویلیو کو کس طرح نکالنا ہے۔ اگر آپ سولر پینل لگاتے ہیں اور آپ کے انورٹر میں یہ کیپیسٹرز کم ہو، یعنی اس فارمولے کے مطابق کیپیسٹرز کی کم ویلیو لگی ہوئی ہو، تو آپ اس میں اضافہ کر کے مزید کیپیسٹرز لگا سکتے ہیں، کیونکہ اگر کم ویلیو کے کیپیسٹر آپ لگائیں تو آؤٹ پٹ وولٹیج کی جو سموتھنس ہے وہ برقرار نہیں رہتی، جس طرح میں نے پہلے بتایا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ والسلام۔